أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جس دور پہ دنیا تھی نازا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دے تاجدار امت دے غمخار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ متخرہ موسمہ واسطے خاصے ذی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ جل جلالہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے اس عظیم الشان فقید المثال سیرت محسن انسانیت کانفرنس کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے۔ میرا اور تسان دا یہ بلا ٹائم وقت اللہ پاک نے قیمتی بنائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ اس مسجد خطیب اور اس ادارے دی مدیر اور محترم حضرت مولانا قاری ابو ہریرہ جرار صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا معاونین منتظمین ذمہ داران اور اس ادارے دے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت سنیکی نو اپنی رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات تسی زیارت فرما رہے ہو، اسٹیجوں پر میرے جماعت دا سرمایہ فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا شیخ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی جلوہ گر نے انشاءاللہ میری مختصر گفتگو تو بعد حضرت انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ دعا فرمائیے گا اللہ صحت عافیت والی شان اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ میں انشاءاللہ الرحمن و بفضلہ تعالی ایک کوشش کروں گا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات دا کچھ چانس نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، سامہ دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ دعا فرمائیے گا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس تمینوں یا تسانوں فیدہ نہ ہوئے۔ میرے آنے دا کو مقصد ہے تہاڑی تشریف آوری دا ٹائم دین دا کو مقصد ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے نال نال میں اس ادارے دی منتظمین نو مبارکباد پیش کرنا اور بالخصوص اساتذہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے دی زیر اہتمام اور اس انتظامیہ دی محبت اور پیار دے شفقت اور دل لگی دا نتیجہ بحمدللہ تعالیٰ عرصہ دراز تو شعبہ تحفیظ القرآن جاری اور ساری ہے۔ آج بھی بحمدللہ تعالیٰ 6 حفاظ کرام اللہ دی توفیق نال شعبہ تحفیظ القرآن وی جو سندے فراغت حاصل کر رہے ہیں، بینا بیٹیانوں انہا پھلانوں مبارکباد پیش کرنا اور انہا دے اساتذانوں بھی میں مبارکباد پیش کرنا اور دلی دعائے اللہ انہا بچانوں اپنے والدین واسطے اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے، میرے توڑے ملک پاکستان واسطے انہا بچانوں خیر و برکت دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین، پھر آکھو آمین۔ حضرات ہر انسان دی 3 خواہشات ہویا کر دیا نے، ہر بندے دی 3 تمنائیں نے، 3 آرزوئیں نے، اور ان اپنی خواہشات نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے انسان دن رات محنت کردہ ہے، کوشش کردہ ہے، جستجو کردہ ہے، کاوش کردہ ہے۔ پہلی خواہش کہ میں کائنات دا بہترین انسان بن جاواں، ایسے ہی ہے نا؟ ہر انسان دی خواہش ہے، ہر ذی شعور انسان دی یہ تڑپ اور تمنا ہے میں کائنات دا جناب سب تو بہترین انسان بن جاواں، سب تو نفیس ترین انسان بن جاواں۔ اور اس کے نال نال ہر انسان دی خواہش ہے کہ دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، دنیا دا ساز و سامان مل جائے۔ حضرات زندگی کو دارن واسطے اللہ سبحانہ وتعالی مینوں کسی دا محتاج نہ کرے، اور ہر انسان دی خواہش ہے کہ مینوں عزت بھی مل جائے، وقار مل جائے، بلندی مل جائے، عروج مل جائے۔ آپ نے علماء دی موجود
موجودگی دے اندر اپنے خطبات دی موجودگی دے اندر اور اپنے مدرسین دی موجودگی دے اندر میں یہ بات اعلیٰ وجیر بصیرت عرض کرنا چاہنا بھائیو توجہ ذرا میرے پاسے کرنا اگر تینوں خواہشات پوریاں ہون گیاں حضرات اگر کائنات دا بہترین انسان بننا چاہندے ہو اگر دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دا حصول چاہندے ہو اور اس سے نال حضرات اگر عراق اور سکون عزت والی زندگی اور مال و زر والی حلال دولت نال مالا مال ہونا چاہندے ہو عرض کرنا چاہنا یہ تینوں چیزاں اور تینوں خواہشات اگر پوریاں ہون گیاں اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ دے قرآن پیار کر کے اللہ دے قرآن وفا کر کے اللہ دے قرآن محبتہ کر کے یہ باتہ کو جذباتی نہیں میں نے صحیح بخاری دی حدیث یاد آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لوگو سن لو ساریاں وچوں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن پڑھانے والا ہے حضرات بہترین انسان سب تو اچھا انسان سب تو چنگا انسان وہ یا کردہ ہے حضرات جس بندے دا قرآن پیار ہے قرآن محبت ہے قرآن وفا کرنے والا ہے حضرات جرا بندہ قرآن سیکھنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے حضرات دوسری بات عرض کرنا چاہنا یہ پیسہ یہ دنیا یہ مال حضرات اگر سکون والی زندگی ملے گی آئیے بات عرض کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دے قریب آگے اللہ دے قرآن پیار کر کے اللہ دے قرآن وفا کر کے میں دعوت فکر دینا چاہنا خود بھی قرآن جڑ جائیے اور اپنے اولاد نو اپنے بیٹی اور بیٹیاں نو بھی اللہ دے قرآن جوڑ دیجئے فائدہ کی ہوئے گا آئیے اللہ دا قرآن بھی سنو امام الانبیاء دا سچا تو سچا فرمان بھی سماعت کیجئے میں توڑی توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ کوئی توڑے کل میں غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آنے محبت اور پیارا بس درود پاک پڑھنا تاکہ میں نے پتہ چلے کہ میں جاگدرن ہم کلاؤں میں ادھر گوڑے چھڑ کے بیٹھو ہوشیاروں کے بیٹھو بیداروں کے بیٹھو ہم اتنا سراب گوشت پن کے پورے نے حماق نال مکمل استغراق نال کامل توجہ دے نال نیکی اور عبادت سمجھ کے باتہ سننا انسان بڑی سمجھ آئے گی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیدہ مقدس قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے حضرات اللہ دا قرآن سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حضرات اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان فرما دیجئے لوگ اگر اطمینان ملے گا اگر سکون ملے گا اللہ دا ذکر نال ملے گا علماء کرام دلوا کر جری بات میں سمجھانا چاہنا ویسی ہر وہ عمل ہر وہ نیکی جو اللہ پاک دا تقرب حاصل کرنے واتے کیتی جائے ہر وہ عمل جو اللہ پاک نو راضی کرنے واتے کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر رکھیا جائے گا لیکن میں قرآن دی نص و بات عرض کرنا چاہنا جو بات میں عرض کرنا چاہنا سنیے حضرات یہ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے اور بولو نماز دی پابندی اور ادائیگی بھی اللہ دا ذکر ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے میں دلیل پیش کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تحت رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں قرآن و اپنا ذکر رکھے قرآن ایک اور مقام سماعت کیجئے ایک قرآن دی 21واں پارہ شروع ہو رہی ہے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات اس آیہ مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں نے ماد اور قرآن دے کٹھیاں تذکرہ فرمائے. حضرات اینڈ دے اللہ سبحانہ وتعالی دا فرمانے والا ذکر اللہ اکبر. ہن بات سمجھ آئے گی. حضرات رضا کرنا جناب مال کے کائنات دا قرآن اعلیٰ اور دکھاں دے زندگی جناب گزارنے والوں اور پریشانیاں در نہ رونے والوں اپنی بے بسی اور بے کسی دیا گلہ کرنے والے سنو. مال کے کائنات دا قرآن اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ اگر اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اللہ دا ذکر نال ملے گا. آئیے مشہور حضرت حدیثی مسلم دی پڑھ کے آیا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ حدیث تجربہ بیان کر دینے. توجہ میرے پاس کرو. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم وَمَائِدَةَ مَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. مختصر ترجمہ کر دیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جو کسی مسجد و ادارے دی اندر کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھانے والے. میں سادہ دا ترجمہ کر دینا چاہنا اور لوگوں دعوت فکر دینا چاہنا. آ جاؤ قرآن دے قریب آؤ. امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اس قرآن کریم محبت نہ دی جائے، قرآن الوفا نہ دی جائے، سکھن سکھان نہ دی جائے، پڑھن پڑھانے نہ دی جائے. نزلت علیہم السکینہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں سن لو اللہ زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا. اور میں تو کہا کرنا ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا. جسے چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا. سنی ایک سجدے کے انکار اشارہ تن گل کرے سمجھے آجے. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا. اور جن کی سنت پہ چلنا تجھ کا گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا. تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت ہے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا. اور دکھاں در رونا رونے والے اپنی پریشانی بے بسی اور بے کسی دیا گلہ مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیا، مولانا دکھ جان نہیں چھڑ دے. گھروں پار اندر برکت کوئی نہیں رہ گی. مولانا دین سکون اٹھ گیا ہے. بجا کی اللہ دا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سورة پارا سورة طه اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آقا سونے آئے اعلان کر دیجئے جو میرے ذکر کر اراد کر جائے گا مرد ہوئے یا عورت ہوئے جو میرے ذکر کر اراد کر جائے گا جو میرے ذکر میں پسے پوچھ ڈالے گا جو میرے ذکر کر غافل ہو جائے گا سنی سنی دکھا درونا رونے والے آئے مال کے کہنا دا قرآن جرا ذکر کر ذکر الہی کو غافل ہو جائے گا اللہ دے قرآن کو دور اور غافل ہو جائے گا قرآن کہہ رہے آئے وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی میرے پاس دیکھ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب فیض اللہ تشریف لے مرحبا خوش آمدید اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان و لمبی زندگی نصیب فرمائے اور انہوں نے رفقا ابو سفیان حمزہ صاحب قاری عبدالرحمن یوسف صاحب دیگر علماء اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے ماشاءاللہ زیارت کر چکے ہو زیارت فرما چکے ہو اور پھر میرے پاس توجہ میرے پاس رکھو ماشاءاللہ قاری تنویر شاکر صاحب بہاڑی دی آن شان خطیب ملتان اللہ زندگی جی برکت فرمائے لگتا ہے جلسہ لمبا ہو جانا ہے قاری ابو ہریرہ صاحب فرما رہے سن دے جلسہ مختصر کریں لیکن خطیبہ دی دلیانا لگی نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے توجہ تو نہیں میرے پاس کرو عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پیار میں پڑھو تو نیکی سمجھ کے پڑھو صلی اللہ میں انہوں راضی کرنے واسطے نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ وحدہ لا شریک میں اپنا قرآن نازل فرمایا لوگو جو اللہ دے ذکر کو دور ہو جائے گا ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی مر جانے قبر بھی تنگ ہو جائے گی اللہ میں نے تنہوں معاف فرمائے حضرات ایک حدیث و تجربہ بن ماجہ دی پڑھنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وارضا حدیث و تجربہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن درجہ دی روایت پڑھ چکے ہیں ترجمہ سماعت کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جس قوم دے سربراہ جس قوم دے ذمہ داران جس قوم دے حکمران جس قوم دی عدلیہ اور ججت اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے اور اللہ دے قرآن اختیار نہیں کرنگے توجہ فرمائیے گا امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جس معاشرے دی اندر جس سوسائٹی دی اندر ایک قرآن پاک دا نفاذ نہیں ہوئے گا اور قرآن پاک دے مطابق فیصلے نہیں کیتے جانگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایسا معاشرہ بد امنی اور افراتفری دا شکار ہو جائے گا کس چیز دی کمی میرے توڑے ملک پاکستان دے اندر ایک وہ وقت ہویا کردہ ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھانے والے بڑا سونا تو ستھرا گزارا ہوندہ ہون کی ہے جنہیں کھانے والے انہیں کمان والے دے بولو پوری پہندی اگر وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کیا ہے علماء موجود نے سن لی دیئے اور جنہی قوم جو حکمران قرآن کو دور ہو جان کدی سکھ دی زندگی بولو پاس حق دے آؤ اگر سکھ چاندے ہو اگر اطمینان اور سکون چاندے ہو قرآن دے قریب آؤ
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ قرآن نال جڑ جان دی وجہ تو عزت برکت سکون عطا فرمائے گا اور میں تو تحدیث نعمت طور دے گلک میں نے یاد آیا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ وردہ بڑا خوبصورت ایک شعر بولیا کر دے میں بھی پڑھ دینا چاہنا فرمایا کر دے سن کے لوگو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنى عن قریب ما وإن العلم باق ولا يزال کہنے اللہ تیری بانڈ تیرا دیاں اللہ تیری تقسیم تیرا دیاں اللہ لوگوں نے تو دولتہ پیسے نہ مالا مال کیتا اللہ سی بڑے را دیاں سن علم جیسی دولت نہ مالا مال فرمائے اللہ وقت آئے گا دنیا مٹ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی اللہ تیرا شکر ہے علم ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا حضرات میں تو اللہ دا شکر ادا کرنا ہے اور علماء بھی اللہ دا شکر ادا کرن ایک قرآن بھی حفاظ اللہ دا شکر ادا کرن کی میں تو کہا کرنا ہے کہ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بھی حساب آ گئی لوگوں اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات بچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن نورات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی یہ قرآن دی خدمت کر رہے نے اور اہل قرآن دی خدمت کر رہے نے ان مدارس اور علماء محبت کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی محبت دی گل سنیے لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میری مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت داتا جا گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی میں دعا کر لگا آمین کہہ دیں اللہ میں مسافر بندہ دعا کر رہے ہیں آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت قرآن دی آکھو آمین سانجی جی آمین کہہ دو آمین میرا وعدہ ہون بھی دعا کریں گا سفر اندر بھی دعا کریں گا میں نے اپنی کمزوری دا اپنی غلطیاں دا مسٹیک دا پورا احساس ہے ماشاءاللہ لیکن میرے محمد عربی دی زبان سے دیئے اللہ تو مسافر دی دعا رات نہیں کردہ میں دعا کرنا چاہتا میرے اللہ یہ جتنے بھی سامعین و سامعات نے حاضرین و حاضرات نے اللہ میں مسافر آدمی دعا کرنا مرد و سب نے جانے اللہ جی دعا موت آئے ساڑی زبان تے کلمہ طیبہ یا قرآن پاک دی کو آیا مبارکہ جاری کر دینا کہو آمین کئی گانے گاندے مر جاندے نے کہ بک بک کردے مردے نے کئی دوڑے جناب سناندے سنڈے مردے نے خوش قسمت نے وہ لوگ جو قرآن پڑھ دے پڑھاندے دنیا تو ٹر جان میں دعا کر لگا آخری جد گڑی آوی ہر مسلمان دی لب دی جاری تلاوت ہو قرآن دی ہمیں خواہش طاہر دی ہے مر جان دی پیر ڈولے نہ جی پلسرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی حضرات اپنی باتوں نے گروت کرنے کوشش کرائے آخری باتہ میرا سلام توجہ فرمائیے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیسین طیبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرآن پاک نزول فرما شروع چاہیا مبارکت کی حصہ پڑھ کے آیا ہے حضرات اللہ دا قرآن بولے آئے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
گل مکن لگی ہے حضرات اللہ دا قرآن آقا اعلان کر دیجئے کہ لوگو توجہ اگر بلندیاں ملن گیا اللہ ایمان دی بدولت بلندیاں تا فرمائے گا اللہ ایمان دی بدولت عزتاں تا فرمائے گا اللہ ایمان دی بدولت شانہ تا فرمائے گا بات بڑی مختصر کر دینا چاہنا مال کی کہنا دا قرآن آقا اعلان فرماؤ والذین اوتوا العلم درجات آقا جی جرے اہل علم نے جو علم والے نے علم دی تڑپ رکھنے والے علم پڑھنے اور پڑھانے والے آقا سنے جنہ لوگاں علم نال پیارے علم نال وابستگی اللہ انہاں لوگاں عزتاں تے بلندیاں نال مالا مال فرمائے گا علم دی بدولت اللہ عزت دے گا کوئی میرا ساتھی ناراض نہ ہوئے علماء موجود نے ریاضی علم نہیں بولو ریاضی اے فن ہے کمپیوٹر علم نہیں سائنس علم نہیں اے بایو شایو علم نہیں علم اللہ دا قرآن علم رسول اللہ دا فرمان سمجھ آگئی میں اس فن دی مخالفت نہیں کردا میں تیری ایم فل تے پی ایچ ڈی دی مخالفت نہیں کردا میں تیری انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر دی میں مخالفت نہیں کردا میں تو اللہ دے قرآن دی بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ دی حدیث تے فرمان دی بات کر رہے ہیں لوگوں آؤ اللہ دے قرآن دے قریب و حقیقی علم اللہ دا قرآن ہے حقیقی علم رسول اللہ دی حدیث تے فرمان تے بیان ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا شروع سے حدیث مسلم دی پڑھ کے آیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن دی وجہ تو دنیا آخرت عزتہ دینال مالا مال فرمائے گا میں شروع چو گل کیتی سی بہترین بھی انسان قرآن نال بنے گا سکون بھی قرآن نال بولو عزتاں بھی حقیقی عزت اللہ دے قرآن میں نہیں کہندہ نبی پاک دا فرمان ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی دے اللہ دا قرآن بھی سچا رسول دا فرمان بھی سچا ہے اور سونا وقت میں ایک قیادت مبارکہ نہیں دے عزت بھی قرآن نال اور بولو نجات بھی جنت دا داخلہ بھی حضرات میں دو تین حدیثہ پڑھا گل مقام آئے صحیح بخاری دی روایت پڑھنا چاہنا امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ قرآن پڑھیا قرآن تھوڑا سفارشی بن کے آئے گا دوسرے حدیث صحیح بخاری دی اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے تکلم فرمایا من قرأ القرآن وهو ماہر به السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعطى وهو عليه شاق له أجران أو كما قال النبي صلى الله عليه والسلام امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگ قرآن پڑھنے والا قرآن معنی بھی جاننے والا ہے قرآن تلاوت کرے قرآن تفسیر بھی جانتا ہے قرآن دا مطلب بھی جانتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معزز اور مقرر فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا توجہ فرمائیے گا امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جو قرآن پڑھے لیکن پڑھیا نہیں جانتا ٹک ٹک کے پڑھنے والا رک رک کے پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے نو دور اجر نال مالا مال فرمائے گا اللہ سانو بھی قرآن قریب کر دے بولو بولو آمین دون کسن مشورہ دے بھائی جان قرآن تسی بھی پڑھیا کرو تسی بھی قرآن سکھیا کرو کہندہ اللہ اے میری عمر ہے قرآن پڑھنے والی میں کہتا تینوں کیوں ہے کہندہ میں اووریج ہو گیا کہندہ مولانا میری عمر زیادہ ہوگی ہے لہذا میں نہیں پڑھ سکتا میری زبان تے بال پیندے نے زبان گوتے کھاندی ہے میری زبان تھتھلاندی ہے مولانا اے میری عمر قرآن والی نہیں رہ گی اے اللہ لوگوں سنو ایک میں توڑے کو چھوٹا جا سوال کرنا چاہنا کیا میرے محمد کربی دے سارے صحابہ کاکے ہی سان سارے صحابہ نیانے ہی سان
چھوٹے چھوٹے صحابہ نے کلمہ پڑھے اسی مشائخ موجود نے جاؤ میں ربی علیہ السلام دے اچھے صحابہ زندگی تو واقف ہاں حضرات نبی پاک دے صحابہ تشریف لے آئے 40 سالہ 45 50 55 60 65 سالہ صحابی نبی پاک دے آئے حضرات رسولہ دے قرآن سکھنا شروع کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے کے لوگوں 10 آیات سکھیا کر دے اور پھر انہاں تے عمل بھی کریا کر دے اگر صحابہ قرآن سمجھ سکتے سانو قرآن سمجھ نہیں آ سکتی مجھے میری زبان تے وال پہندے نے میں کہا ڈنڈی نہ مار غلط بیانی نہ کر کہندے او کیویں میں کہا جھوٹ بولن لگیاں زبان تے وال کوئی نہیں پہندا غیبتہ کرنی ہے اور زبان بڑی فرفر چلتی ہے جھوٹ بولنی ہوون بد کلامی کرنی ہوئے بد زبانی کرنی ہوئے زبان بڑی چلتی ہے پرانیاں داستانہ پہلیاں کسے کہانیاں ساریاں یاد نے قرآن کیوں نہیں یاد ہویا لوگوں میں تو کہا کر رہا میری گل دا غصہ نہ کرنا میں تو کہنا ہونا لوگوں سنو اور جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جار پھر انہاں زبانہ تے اللہ دا قرآن نہیں آیا کردہ تماشبینہ دے نام سارے یاد نے انہاں کنجرہ تے کنجریہ دے سارے نام یاد نے انہاں ڈرامے تے فلمہ تے سٹوریاں تے ایکٹرہ دے سارے نام یاد نے اور جنہاں زبانہ تے گاندہ آد ہے پھر انہاں زبانہ تے اللہ دا قرآن نہیں آیا کردہ آؤ سوچ بدلو مشن بدلو اور اپنا ٹارگٹ بدلو فقط اللہ دے قرآن دے قریب آؤ اللہ دے عزت دی قسم اللہ دنیا آخرت خوبصورت بنائے گا اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علماء و حفاظ و خراج تسلیم پیش کر لگا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتکی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها کل قیامت دن ہوئے گا ایک قرآن حفاظ محبت اور پیارا قرآن پڑھان والے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے مان فرمایا کہ میرے بندے آج قرآن پڑھ دا جا تے جنت یہ منزلان تے چڑھ دا جا اے پڑھدا جائے گا چڑھدا جائے گا عرض کرنا چاہنا ہے کہ تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زمنہ حفاظت دا اے فیصل رب رحمان دائے تو جو فرمانا ہے ایک حرف تنے کی دا ملتی نال عزت بھی بے بہا ملتی اے قرآن شفا دا نسخائے اللہ دا قرآن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا دکھا در رونے والے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اتنی نان دائے اے تورات زبور انجیل بیے پر بکھرا شان قرآن دائے اللہ چایا زمنہ حفاظت دائے اے پیاسلہ رب رحمان دائے کل قیامت دائے توجہ میرے پاس کریے گا حضرات عرض کرنا چاہنا ہے اور جڑے پیار ادنر پاگلے قسم رب دی او عزتاں پاگلے دلوں پیار کر دلوں محبت کر سونے آئے کہ جڑے پیار ادینر پاگلے قسم رب دی او عزتاں پاگلے اے وزارت کرسیاں تو ود کے اے وزارت کرسیاں تو ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے اللہ چایا زمنہ حفاظت دائے اے پیاسل رب رحمان دائے کل قیامت دن ہوئے
ہوئے گا اس حکم قاری نو پڑھتا جائے پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جائے حافظ صاحب پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جائے والناس دائی ہے جا تیری والناس دائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائیں تورات زبور انجیل پیے پر بکھرا شان قرآن دائیں اللہ چاہیا زندہ حفاظت دائیں اے فیصل رب رحمان دائیں قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی مینو تانوں مزید قرآن دے قریب کر دے آکھو آمین الہی تو میں حامل قرآن کر دے پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں الہی اس کی امت کو تابع قرآن کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین